السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ اجازت طلب کرنے کے آداب کے حوالے سے باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اجازت طلب کرنے کے کئی آداب ہیں، لہذا اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو، مسلمانوں کی اتحاد اور اتفاق کے لیے، ان کے درمیان الفت و محبت کے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کو نہیں چھوڑا اسلام کے اندر۔ تو لہذا اجازت طلب کرنے کے آداب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مناسب وقت کا آدمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو کسی کام میں لگا ہوا رہتا ہے، کسی وقت میں وہ مشغول رہتا ہے، تو لہذا آپ کو اس وقت کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ملنے کے لیے آپ کو اس کا جو فری وقت ہوتا ہے اس وقت کا انتخاب کرنا چاہے۔ اگر چاہیں تو آپ ان سے پہلے بات کر لیں اور مناسب ان سے وقت لے لینا چاہیے۔ اس سے کیا ہے، آپ کھل کر کے بات ان سے کر پائیں گے، وہ جلد بازی میں نہیں رہیں گے، آپ کی مکمل باتوں کو سنیں گے اور آپ کو بھی اچھا لگے گا اپنی باتوں کو بیان کرتے ہوئے۔ تو لہذا اس لیے مناسب وقت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے بہت سارے فائدے مرتب ہوں گے۔ اسی طریقے سے اجازت 3 مرتبہ لینا چاہیے۔ آپ کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 3 مرتبہ اجازت طلب کریں۔ مثال کے طور پر بیل ہے تو 3 مرتبہ رنگ بجا دیں۔ اسی طریقے سے دروازہ ہے، کھٹکھٹا آپ 3 مرتبہ مار دیں، یا اس طریقے سے کہ سلام زور سے 3 مرتبہ کر دیں تاکہ گھر والوں کو اچھی طریقے سے سننے آ جائے۔ تو 3 مرتبہ اجازت لینا چاہیے۔ اجازت لینا یہ فرض ہے، چاہے گھر میں داخل ہوں اسی طریقے سے یا کسی کے باغ میں داخل ہوں۔ باغ میں داخل ہونے کی بھی بہت سی مشہور روایتیں موجود ہیں، جن میں سے ایک مشہور ترین روایت صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں موجود تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، تبھی ایک آدمی نے دستک دی، اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اس آدمی کو جنت کی بشارت دے دو اور اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ لہذا صحابی رسول نے باغ کا دروازہ کھولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، انہیں جنت کی بشارت دی۔ پھر دوسرے آدمی نے اجازت طلب کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تیسری مرتبہ ایک آدمی نے اور اجازت طلب کی تو وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ لہذا اجازت طلب کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے، کوئی بھی آدمی اگر اجازت طلب کرے، آدمی کو معلوم ہے کہ گھر کے اندر عورتیں ہیں، غیر محرم عورتیں ہیں، تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ دروازے کے روبرو نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستئذان من اجل البصر، یہ جو اجازت طلب کرنا ہے وہ اصل میں آنکھوں کی حفاظت کی وجہ سے ہے۔ تو لہذا اگر آدمی دروازے کے روبرو کھڑا ہوگا، کوئی عورت دروازہ کھول دے گی تو اس پر اس کی نگاہ پڑ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز پر اس کی نگاہ پڑ جائے جو غلط ہے۔ لہذا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت مقصد ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دروازے کے روبرو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، دروازے کے کسی طریقے سے کونے میں کھڑا ہو یا اس جگہ ایسے جگہ میں کھڑے ہوں جہاں سے کسی غلط چیز پر اس کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جب اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پیچھے جانب کھڑے ہو جاتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گھر کے کسی غلط چیز پر نہیں پڑتی۔ تو لہذا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو دروازے کے روبرو نہیں کھڑے ہوتے، دروازے کے کونے جانب پیچھے جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے، کوئی بھی اگر آدمی اجازت طلب کرنا چاہتا ہے اندر آنے کی، مثال کے طور پر دروازہ کھول دیا گیا یا دروازہ کھلا ہے، اندر آنے کی آدمی اجازت طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے سلام کرے۔ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اسلام کے اندر ہے۔ تو لہذا آدمی کو پہلے سلام کرنا چاہیے، پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پہلے اندر آ جاتے ہیں، اندر آنے کے بعد سلام کرتے ہیں، پھر اجازت طلب کرتے ہیں اندر آ سکتا ہوں۔ لہذا یہ غلط طریقہ ہے، یہ ناجائز طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اندر داخل ہونے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں، یہ تمام کی چیزیں غلط ہیں اور یہ ادب کے خلاف ہے، یہ مروت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز کیا ہے، کوئی بھی آدمی اگر
اجازت طلب کرنا چاہتا ہے کسی گھر والے سے یا کسی باغ والے سے یا کسی اور جگہ میں دکان وغیرہ میں مکان وغیرہ میں اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو، تم کون ہو، تو اس کو چاہیے کہ مطمئن جواب دیں، مطمئن جواب دیں، ایسا جواب دیں جس سے سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ جواب دیں گے کہ میں تمہارا والد ہوں، یا میں تمہارا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی، یا پھر نام ہی بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں ایک صحابی رسول نے دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون؟ اس صحابی رسول نے کہا کہ میں۔ اللہ کے نبی نے کہا کون؟ کہا اس نے کہا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو ڈانٹا، پھٹکارا۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، اپنا نام بتائے یا اپنی پہچان بتائے، جس سے آدمی مطمئن ہو جائے، اس کو سمجھ میں آ جائے کہ کون آدمی آیا ہوا ہے۔ تو لہذا مطمئن جواب دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز کیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی گھر میں آیا ہے، گھر کے اندر سب عورتیں ہیں، یا پھر جس آدمی کے لیے وہ آیا ہے وہ آدمی نہیں ہے، یا پھر وہ آدمی مشغول ہے کسی چیز میں، اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اس سے کہا گیا کہ بھائی ابھی بعد میں ہم ملیں گے، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے قیل ارجعوا، جب تم سے کہا جائے کہ تم واپس ہو جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ واپس ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو اجازت نہیں دی گئی، آپ کو کہا گیا کہ واپس ہو جاؤ، تو آپ کو چاہیے کہ واپسی اختیار کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ کچھ لوگ کیا ہے ضدی بن کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تب تک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ضد کرتے ہیں اور ہم اندر جا کر چھوڑیں گے۔ تو لہذا یہ غلط چیز ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب اندر اس کو آنے کی اجازت دی جائے تبھی وہ اندر آئے۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز کیا ہے، کسی بھی خالی گھر میں اگر کسی غیر آدمی کا خالی وہ گھر ہے تو لہذا آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے کرایہ دار ہیں، آپ کے کرایہ دار گرچہ وہ آپ ہی کے قبضے میں ہے وہ آپ کا گھر، لیکن آپ کے کرایہ دار کا اس کے اندر سامان ہے، تو لہذا آپ کو اس گھر میں اس وقت تک جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ آپ اس کرایہ دار سے اجازت طلب نہ کر لیں۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ خالی گھر میں بھی نہ جائے۔ اگر گھر کے اندر کوئی بھی شخص نہیں ہے، کسی اور کا گھر ہے، کسی اور کا اس میں سامان رکھا ہوا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس گھر میں اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ اس سامان کے مالک کو یا اس گھر کے مالک سے اجازت طلب نہ کر لے۔ تو لہذا کسی بھی خالی گھر میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی جائے۔ اسی طریقے سے آٹھویں چیز کیا ہے، جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ کہیں کھڑکی وغیرہ میں سوراخ وغیرہ ہوتا ہے، دروازے میں سوراخ ہوتا ہے تو آنکھ لگا کر کے جھانکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کسی کام میں مشغول تھے، کسی بات میں مشغول تھے، ایک صحابی رسول جھانکنے لگے، لہذا انہوں نے اجازت طلب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ پھر اس صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس سوراخ سے جھانک کے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میرے ہاتھ میں جو چیز بھی ہوتی میں اس سے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جھانکے اور اس آدمی کا کوئی آدمی آنکھ پھوڑ دے جھانکنے کی وجہ سے تو اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی کوئی آدمی آنکھ پھوڑ دے، حدیث کے اندر ہے اگر ایک آنکھ پھوڑ دے تو اس کے بدلے میں اس کو 50 اونٹ فدیے میں دینا پڑے گا، لیکن جھانکنے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ اسلام کے اندر یہ چیز ہے۔ تو لہذا کسی بھی آدمی کو کسی بھی غیر گھر میں جھانکنے کی اجازت نہیں ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 9ویں چیز کیا ہے، اجازت خصوصی طور پر 3 اوقات میں ضرور آدمی کو طلب کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنے بیٹی کے گھر میں داخل ہو رہا ہو، بیٹی کے کمرے میں، یا اس طریقے سے اپنی بہن کے کمرے میں، یا اسی طریقے سے اپنی ماں کے کمرے میں، یا اسی طریقے سے اپنے کسی رشتہ دار کے کمرے میں، اپنے بھائی وغیرہ کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو آدمی کو 3 اوقات میں ضرور اجازت طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مومنوں کے اوپر فرض کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ کوئی ایسا بچہ ہے، کوئی ایسی بچی ہے جو بلوغت کے وقت کو پہنچنے والی ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی ہے، تو اس کو بھی اس چیز کی تعلیم دو کہ وہ تینوں اوقات میں اجازت طلب کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فجر کی نماز سے پہلے اجازت طلب کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے ظہر کے وقت میں جب آدمی کم کپڑے پہنتے ہوں اس وقت بھی اجازت طلب کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے عشاء
عشاء کے بعد اگر کسی کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہو تب بھی اجازت طلب کرنا فرض ہے، گرچہ وہ اس کی بیٹی کا روم ہو، اس کی ماں کا روم ہو، یا اس طریقے سے کہ اس کے بھائی بہن کا روم ہو یا اس کی بھابھی وغیرہ کا روم ہو، تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ اس گھر میں اس کمرے میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ وہ اجازت طلب نہ کر لے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ شوہر بھی اگر شوہر بھی سفر کر کے آیا ہے تو اس کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل ہو جائے، بلکہ اس کو پہلے انفارمیشن دینا ہے کہ میں آ چکا ہوں۔ اس کے بعد بیوی اپنے آپ کو سنوارے گی، گھر کو صاف ستھرا کرے گی، خود کو صاف ستھرا کرے گی۔ اس کے بعد جب شوہر کو اجازت دی جائے گی کہ آئیے گھر میں، تو لہذا اس وقت شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے گھر میں جائے، ڈائریکٹ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یا آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، آپ فون کر کے کہہ دیں کہ میں اس وقت جانے والا ہوں، لہذا اگر آپ اس وقت سے پہلے جائیں گے، سرپرائز، کچھ لوگ کہتے ہیں سرپرائز 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے 1 دن 2 دن پہلے چلے جاتے ہیں، میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، سرپرائز دینا چاہتا تھا، چونکانا چاہتا تھا، اس لیے میں اندر آ گیا۔ یہ انگریزوں کی چیزیں ہیں، اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی الاؤڈ نہیں ہے۔ تو لہذا شوہر بھی اگر اپنی بیوی کے گھر میں آنا چاہتا ہو تو اجازت طلب کرے سفر سے۔ ایسا نہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے اپنی بیوی کے گھر میں جائے تب بھی اجازت طلب کرے، ایسا نہیں ہے۔ سفر سے جب آئیں گے تو آپ کو اپنی بیوی کے کمرے میں اس وقت تک آپ بیوی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنی بیوی سے اجازت طلب نہ کر لیں۔ اسی طریقے سے 10ویں چیز کیا ہے، غیر مناسب طریقے سے آدمی کو اجازت طلب کرنے کے لیے آواز نہیں لگانا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں باہر کھڑے ہو کر کے زوردار آوازیں لگاتے ہیں، یہ کسی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک صحابہ رسول نے جب آواز لگائی کہ اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اجازت طلب کرنے کے لیے آواز لگائی یا باہر بلانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگائی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیاتوں کو نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مومن کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے، یا پھر ولا تجہروا له بالقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کریں۔ یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا تدعوا دعاء الرسول کدعاء بینکم بعضا، کسی بھی مومن کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ آپس میں جس طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگویں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اس طریقے سے نبی کو بلائے۔ تو لہذا مومن کی بھی ایک شان ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے مومنوں کو عزت دیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت دنیا میں صرف اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور صرف مومنوں کی عزت ہے۔ لہذا ان 3 لوگوں کی عزت ہے، اور اگر آپ کسی مومن سے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے شایان شان کے مطابق آدمی کو اجازت طلب کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے آدمی کو اس سے نفرت پیدا نہ ہو، دوسرے آدمی کو اس سے برا نہ لگے۔ اسی طریقے سے 11ویں چیز، یہ بہت اہم ترین چیز ہے، کسی بھی تیسرے آدمی سے اجازت طلب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ 3 حضرات ہیں، 2 آدمی آپس میں کچھ بات کرنا چاہتے ہوں تو لہذا تیسرے آدمی سے اجازت طلب کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ 10-15 آدمی ہوں، 10-15 آدمی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، 5 لوگ الگ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہوں، کچھ بات کرنا چاہتے ہوں، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجلس کے دیگر لوگوں سے اجازت طلب کرے۔ اس کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی 3 آدمی ہوں اور آپس میں 2 سرگوشی کرنا چاہتے ہوں تو دونوں کے لیے سرگوشی کرنا اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ وہ تیسرے سے اجازت طلب نہ کر لے۔ تو لہذا تیسرے سے اجازت طلب کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اسی طریقے سے 12ویں اور اہم ترین چیز یہ بھی، ذمہ دار سے اجازت طلب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بیوی ہے جو اپنے والد کے گھر جانا چاہتی ہے، تو لہذا شوہر سے اس بیوی کو اجازت طلب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیوی ہے اپنے شوہر کے پیسے کو کہیں خرچ کرنا چاہتی ہے تو شوہر سے اس کو اجازت لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال، کسی آدمی کا پین استعمال کرنا چاہتے ہیں، معمولی مثال دے رہا ہوں، پین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لہذا اس آدمی سے اس کی اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ کسی آدمی کا کوئی گھڑا، کوئی مٹکا، کوئی اور دیگر چیز آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اجازت طلب کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے سامان کو اس وقت تک آدمی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، حتی طیب نفسہ، یہاں تک کہ آدمی کو اچھا لگے، آدمی اپنے نفس کے خواہش کے مطابق
اپنے دل کی چاہت سے کسی آدمی کو اگر کوئی چیز اجازت دے، کوئی چیز دے تبھی اس آدمی کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کا پڑوسی نہیں ہے اور اس کا جھاڑو، اس کا پوچھا آپ اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی اجازت نہیں، یہ معمولی چیز ہے، پھر بھی اجازت طلب کرنا ضروری ہے، اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ لہذا ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری میں، اس کی ماتحت میں جو بھی چیزیں ہیں، آپ کے گھر کے بازو میں آپ کا پڑوسی رہتا ہے، اس کا کوئی درخت ہے، اس کے درخت میں پھل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو کسی بھی پڑوسی کو اس کے پھل وغیرہ توڑنے کی اجازت نہیں اس وقت تک جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کو اجازت نہ دے دے۔ لہذا اگر وہ کھائے گا، اس کو استعمال میں لائے گا، وہ سب چیزیں حرام ہوگی اس وقت تک جب تک کہ ذمہ دار سے اجازت طلب نہ کر لے۔ اسی طریقے سے حاکم وقت سے بھی اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 12 اجازت طلب کی کہ ہمیں سمندر کے سفر کی اجازت دیجیے، ہم سمندر کے پار جا کر کے حملہ کرنا چاہتے ہیں، اندلس وغیرہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر ہم مسلمانوں کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں، اسلام کا ہم پرچم لہرانا چاہتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، پھر اجازت طلب کی، پھر اجازت طلب کی، کئی بار اجازت طلب کرنے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور کہا کہ دیکھو کوئی بھی مسلمان جو جانے کا خواہش مند ہو اسی کو لے کر جاؤ، جو مسلمان جانے کا خواہش مند نہیں ہے اس کو ہرگز نہ لے کر جایا جائے۔ تو لہذا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، تبھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہل کیا۔ معلوم یہ ہوا کسی کی ذمہ داری میں کوئی بھی چیز ہے تو اس سے پہلے اس کی اجازت لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی اعلان کرنا چاہتا ہے تو مسجد کے جو ذمہ دار ہیں اس سے اجازت لینا چاہیے، کوئی مصلی پر کھڑے ہونا چاہتا ہے، نماز پڑھانا چاہتا ہے، امام سے اس کی اجازت لینا چاہیے، کوئی کسی ٹیچر کی جگہ پر بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ ہر ذمہ دار سے اس کے ذمہ دار کے مطابق اس سے اجازت طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ تو یہ میں نے 12 آداب اجازت کے طلبی کے حوالے سے بیان کیا۔ نمبر 1، مناسب وقت میں آدمی کو ملاقات کے لیے وقت لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ اجازت لینا چاہیے، 3 مرتبہ اگر اجازت نہ ملے تو آدمی کو لوٹ جانا چاہیے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، ابو موسیٰ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جس کو میں نے دروس کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے دروازے کے روبرو آدمی کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اندر آنے سے پہلے آدمی کو سلام کرنا چاہیے، پھر اجازت طلب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کیا ہے، آدمی کو پوچھا جائے کہ کون ہو وغیرہ وغیرہ تو لہذا اس کو ایسا جواب دینا چاہیے جس سے سامنے والے کو مطمئن ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر لوٹنے کا حکم دے دیا جائے تو واپس ہی اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے اگر کسی کا کوئی خالی گھر ہے، اس میں اس کا سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے تو لہذا اس گھر میں ہرگز آدمی کو جانے کی اجازت نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اجازت طلب نہ کر لے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کو کسی کے گھر میں جھانکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 3 اوقات میں طلب کرنا ہر مسلمان پر اجازت طلب کرنا فرض ہے، چاہے وہ اپنے بھائی کے گھر میں یا اس طریقے سے اپنے بہن کے گھر میں، اپنے والد کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہو، ان کے کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہو، جو کہ میں نے بیان کیا فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کے وقت میں اور عشاء کے بعد۔ اسی طریقے سے غیر مناسب طریقے سے آدمی کو اجازت طلب کرنے کے لیے آواز نہیں لگانا چاہیے، جو ایک ادب کے خلاف ہو۔ اسی طریقے سے اگر 3 آدمی ہوں تو تیسرے آدمی کی اجازت طلب کرنا 2 آدمی کے لیے ضروری ہے جو آپس میں بات کرنا چاہتے ہوں، سرگوشی کرنا چاہتے ہوں دور ہٹ کر کے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کی کوئی سامان آپ اجازت یہ کرنا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ لینا چاہتے ہیں تو لہذا اس کے ذمہ دار سے آپ پوچھیں گے، تبھی اگر آپ کو اجازت دی جائے گی تبھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ لہذا یہ میں نے 12 اجازت کے طلب کرنے کے آداب بیان کیے۔ کوئی چیز چھوٹ گئی تو آپ بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بتلا سکتے ہیں۔ کوئی چیز چھوٹی ہے؟ شاید نہیں چھوٹی، الحمدللہ۔ تو لہذا اجازت طلب کرنے کی میں نے 12 آداب بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اور ہم سب کو اجازت طلب کرنے کے اسلام کے جتنے بھی آداب ہیں ان تمام آداب کا لحاظ رکھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا و آخرت میں ہم سب کو بھلائی عنایت فرما، موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، آمین۔